نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایمان مفصل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ 7 چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلا جو ایمان لاتا ہے ایک مسلمان وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ازحد لازم و ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ آج بعض ملحدین ہیں، بلکہ تمام ملحدین اور ان ملحدین کے بہکاوے میں آ کر بہت سارے سادہ لوگ انسان بھی وجود باری تعالیٰ میں شک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے حفاظت کرے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ ملحد ہے، ان سے تعلقات کو نہ رکھیں اور ان کی کوئی بات نہ سنیں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں کہ وہ آپ کو صحیح اور غلط سے آگاہ کرتے رہیں۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ تو آج میں آپ کو سب سے پہلے عقیدے کی تعریف بتاؤں گا۔ عقیدہ کہتے ہیں ان امور کو دل سے جاننا، امور کو دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ تو عقیدہ سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کون ہے تو ہمیں جاننا چاہیے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کو سمجھیں اور جانیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اللہ تعالیٰ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو اپنے دماغ میں لانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے، ایک ڈبیا کے اندر ایک سمندر نہیں سمایا جا سکتا، ایک لوٹے کے اندر ایک سمندر نہیں سمایا جا سکتا۔ اسی طرح سے ہمارا دماغ ایک محدود ہے، اس میں لامحدود ذات نہیں سما سکتی۔ اسی لیے ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل میں اتارے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتارے اور دماغ سے سوچنا بند کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں، اور اس سے محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن کن صفات کا حامل ہے۔ آج ہم لوگوں سے یہ بہت بڑی چوک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام خوبیوں کا مستجمع ہے، تمام کمال کی خوبیاں اللہ تعالیٰ ان سب خوبیوں کا مستجمع ہے، جامع ہے۔ کوئی عیب کی بات، کوئی نقص کی بات، کوئی برائی کی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا حامل ہے، اس کے اندر کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر کے اللہ تعالیٰ ایک نام ہے، اور اس ذات کا نام ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ جو ہمیں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو لے کر کے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود اور موصوف ہے۔ کیا سمجھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات، قدیم کہتے ہیں جس کی نہ کوئی ابتدا ہو، جس کی نہ کوئی انتہا ہو، اسے کہا جاتا ہے قدیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اپنی قدیم ذات اور قدیم صفات، جس طرح سے ہم نے یہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح سے ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اسی طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اگرچہ مخلوق موجود نہیں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے کب؟ جب بندے توبہ کریں، یا اللہ تعالیٰ خالق ہے کب؟ جب بندوں کو پیدا کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے خالق ہے، اگرچہ اس کی خالق ہونے کا ظہور مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد ہوا ہو۔
میں سمجھتا ہوں، امید ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں وہ صفات آئی ہوں، پہلے وہ صفات نہیں تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ ہمیشہ سے ہے اور خود بخود ہے، یعنی کسی کے پیدا کرنے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ماں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ خود بخود ہے، اس کی ہستی خود اسی سے ہے، اس کی ذات و صفات کی سوا تمام عالم اور اس کی تمام اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں، عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ میں جتنی چیزیں ہیں، زمین ہو، آسمان ہو، چاند سورج ستارے ہوں، اور نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، سورج، چاند، اور اس کے علاوہ میں زمین، اور زمین کے علاوہ میں سمندر، اور سمندر کے اندر جتنے بھی ہزاروں مخلوقات جو آج ہماری پہنچ سے بھی دور ہیں، جن کو ہم جانتے ہوں وہ بھی، جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی، اور جتنی بھی تمام اشیاء جو عالم میں آج ہمیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ سے پاک، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے قائل ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مواحد کا ہونے کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا قائل ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، ذات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم معدوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، جب اب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک، اور پھر جب اللہ نے چاہا ہم وجود میں آ گئے۔ ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، ہمارا عدم وجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا اس عقیدے کو جاننا لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے آپ حضرات کو تعلیم دیتا رہوں اور سمجھاتا رہوں کہ اللہ کے متعلق، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور دین کے تمام ضروری بنیادی عقائد کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہوتا رہے، تاکہ یہود و نصارہ اور ہندوازم کے چاہنے کے باوجود مسلمانوں کا رشتہ، مسلمان بھائیوں کا رشتہ، ماؤں بہنوں کا رشتہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ میرا یہ مقصد ہے، میری یہ فکر ہے کہ ہم لوگوں کا رشتہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور مسلمان صحیح عقائد پر آ جائے۔ آج دور کیسا چل رہا ہے سب جانتے ہیں کہ آج جس کو دیکھو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو دیکھو وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے علیہ السلام، جس کو دیکھو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور بہت سارے سادہ لوح مسلمان ان کے عقائد کے پھیر میں آ جاتے ہیں، ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ میری یہی کوشش ہے کہ یوٹیوب کی محنت ذریعے سے میں اپنے بھائی اور بہنوں تک اسلام کا میسج پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی نعمت سے مجھے مالا مال فرما دے اور میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔